بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایک مرتبہ پھر اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے جامع السنن الترمذی کہ ابواب البر والصلۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 61 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ باب ما جاء فی ادب الولد، یہ باب ہے اولاد کو ادب دینے کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی یحییٰ ابن یعلا سے، انہوں نے ناصح سے، ناصح نے سماک سے، سماک نے حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور جابر ابن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَن يُؤَدِّبَ الرَّجُلُ وَلَدَهُ خَيْرٌ مِّنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ، کہ البتہ کسی آدمی کا اپنے اولاد کو ادب دینا ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایک صاع سے مراد طعام کا ایک مخصوص مقدار ہے۔ ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ وناصح بن علاء الکوفی، اور ناصح جو یہاں پر ذکر ہوا تو یہ ابن علاء الکوفی ہے۔ لیس عند اہل الحدیث بالقوی، اور یہ ائمہ احادیث کے نزدیک قوی نہیں ہے۔ ولا يعرف هذا الحدیث الا من هذا الوجہ، اور یہ حدیث اس طریق کے علاوہ کسی دوسرے طریق سے معلوم نہیں ہے۔ وناصح شیخ آخر بصری، اور ناصح ابن علاء الکوفی، اس کے علاوہ ایک دوسرے بصری شیخ بھی ہے۔ یروی عن عمار ابن ابی عمار، جو عمار ابن ابی عمار سے روایت کرتے ہیں، وغیرہ وہو اثبت من ھذا، اور وغیرہ ان کے علاوہ سے بھی بعض حضرات سے روایت کرتے ہیں اور وہ اس سے زیادہ مثبت ہے۔ یعنی یہ جو دوسرا شیخ ہے بصری ناصح، یہ پہلے والے سے زیادہ وہ ثبت ہے، اثبت ہے، محفوظ ہے۔ وبه قال حدثنا نصر بن علي الجهزمي قال حدثنا عامر بن ابي عامر الخزار قال حدثنا ایوب بن موسى عن ابيه عن جده ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، ہمیں روایت کی نصر بن علی جہزمی نے، انہوں نے روایت کی عامر بن ابو عامر الخزار سے، انہوں نے روایت کی ایوب ابن موسیٰ سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کار کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن، کسی بھی باپ نے اپنے بچے کو اچھے تہذیب و شائستگی سکھانے سے بہتر کوئی بھی عطیہ وہ نہیں دیا۔ ھذا حدیث غریب لا نعرفه الا من حدیث عامر ابن ابی عامر الخزار، یہ حدیث غریب ہے اور اس کو ہم نہیں جانتے مگر صرف عامر ابن ابو عامر الخزاز کے سند سے۔ وہ ایوب ابن موسیٰ، ایوب ابن موسیٰ جو یہاں پر ذکر ہوئے یہ والے راوی، تو یہ ہوا ابن عمر ابن سعید ابن العاص، یہ عمر کے بیٹے ہیں، عمر بیٹے سعید کے ہیں اور سعید بیٹے ہیں عاص کے۔ وَهَذَا عِنْدِي حدیث مرسل، اور یہ حدیث میرے نزدیک مرسل ہے۔ جی، اولاد کی تربیت یہ والدین کے ذمے لازمی ہے، اچھی تربیت کرنا اپنی اولاد کی، کیونکہ اولاد کے ساتھ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اچھے طریقے سے ان کی تربیت کی جائے، ان کو بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ اگر بے لگام چھوڑیں گے تو پھر معاشرے سے برے اخلاق اور عادات ان میں سرایت کریں گے، اور یہ پھر ان بچوں کی حق تلفی ہوگی، ان کو ہلاکت کے گڑھے میں پھینکنے کے مترادف ہوگا۔ ہر چیز کے لیے وقت دینا اپنی جگہ پر، لیکن اولاد کی تربیت کے لیے وقت
نکالنا، وقت مقرر کرنا، یہ ہر ایک کے ذمے ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے، کیونکہ بچے وہ اگر احسن تربیت ان کو نہ ملے، اچھی تربیت ان کو نہ ملے، تو پھر بڑے ہو کر وہ والدین ہی کے لیے سب سے پہلے وہ والجان بن جاتے ہیں، پھر اس طرح پورے محلے کے لیے اور پھر پورے علاقے کے لیے وہ والجان بلکہ مصیبت بن جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے سب سے زیادہ ضروری اور اہم پل اہم یہ ان کی تربیت ہے۔ پھر یہ تو نسبی اولاد، اسی طرح اگر روحانی اولاد ہو، شاگرد ہو، تو اساتذہ کے ذمے ہے ان کی تربیت کرنا، کہ بھائی ان کی تربیت کرے، کیونکہ والدین ان کو مدارس بھیجتے ہیں، اسکول بھیجتے ہیں، کالج یونیورسٹی بھیجتے ہیں، تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ بھائی ان کو استاذ پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اس بچے کی تربیت کرے گا، تو اس وجہ سے پھر ان کی تربیت کرنا بھی یہ استاذ کے اوپر اسی طرح لازم ہے جس طرح حقیقی والدین کا نسبی اولاد کے لیے وہ لازمی ہوتا ہے۔ جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی قبول الہدیت والمکافأۃ علیہا، یہ باب ہے ہدیہ قبول کرنے اور اس پر بدلہ دینے کے بیان میں۔ وبہ قال حدثنا یحیی بن اکثم وعلی بن حشرم قال حدثنا عیسی بن یونس عن ہشام بن عروۃ عن ابیہ عن عائشہ، ہمیں روایت کی یحییٰ ابن اکثم نے، انہوں نے علی ابن حشرم سے، یہ دونوں علی ابن حشرم اور یحییٰ ابن اکثم ان دونوں نے روایت کی، یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کیا عیسیٰ ابن یونس نے، انہوں نے ہشام ابن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد مکرم سے، اور انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقبل الہدیۃ ویثیب علیہا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس کا بدلہ بھی دیا کرتے تھے۔ وفی الباب عن ابی ہریرہ وانس وابن عمر وجابر، اور اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، انس، عبداللہ ابن عمر اور جابر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ روایت حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس سند سے، لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث عیسی بن یونس عن ہشام، اس کو ہم نہیں جانتے مرفوعا مگر صرف عیسیٰ ابن یوسف جو ہشام کے واسطے سے اس کو روایت کرتے ہیں، تو ہم صرف اس کو اسی طریقے سے ہی جانتے ہیں، چونکہ یہ ابواب البر والصلہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک، محبت اور رواداری کا درس دیتا ہے، تو ایک دوسرے کو ہدیہ دینا، تحفے تحائف دینا، یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس سے محبت بڑھتی ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عادت مبارکہ ذکر فرما رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ قبول فرماتے تھے اور اس ہدیہ دینے والے کو بدلے کے طور پر واپس کوئی چیز ہدیہ میں دے دیتے، یعنی دوسروں سے بھی قبول کر لیا کرتے تھے اور خود اپنی طرف سے بھی ان کو کوئی نہ کوئی ہدیہ، وہ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیتے۔ یہ اخلاق کریمانہ کا تقاضا بھی ہے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا آپ بھی اس کے ساتھ احسان کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عام عادت کی وجہ سے بعض مالکیہ نے حدیث باب سے استدلال کرتے ہوئے ہدیہ کا معاوضہ دینے کے وجوب کے اوپر قول کیا ہے کہ بھائی کوئی آپ کو ہدیہ دے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ اس کو کچھ نہ کچھ معاوضہ دیں گے، جبکہ واہب نے مطلقاً یعنی بغیر کسی شرط کے ہدیہ دیا ہو اور ہدیہ دینے والا اس قبیل سے ہو کہ وہ اس ہدیہ سے عوض ملنے کا ارادہ بھی رکھتا ہو، جیسے کہ ایک فقیر آدمی کسی صاحب حیثیت اور مالدار آدمی کو ہدیہ دیتا ہے، تو بظاہر اس سے یہی مقصود ہوتا ہے کہ صاحب حیثیت آدمی کی طرف سے اس کو کچھ عوض مل جائے، بخشش مل جائے، تو اس صورت میں بھی عوض دینا لازمی ہے۔ اور اس کی دلیل وہ حضرات یہی باپ والی روایت دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا بدلہ دیا کرتے تھے، تو اس سے وجوب معلوم ہوتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ قیاس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہبہ کرنے والے نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اس نے جو چیز ہدیہ کی ہے اس کے عوض میں اس کو کوئی چیز مل جائے،
اس کے برابر، اس کے مثل تو ہونی چاہیے. لیکن ہمارے احناف فرماتے ہیں، اور امام شافعی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قول جدید بھی یہی ہے، کہ عوض ملنے کی نیت سے ہبہ کرنا اور کوئی چیز ہدیہ کرنا یہ باطل ہے، کیونکہ یہ تو بیع کے حکم میں پھر آتا ہے. اور بیع میں یہاں پر ثمن مجہول ہے کہ بھائی وہ آپ کو بدلے میں آپ کسی کو کوئی چیز، مثال کے طور پر آپ کتاب دے دے، گھڑی دے دے، موبائل دے دے، کوئی دوسری چیز، تو اب واپسی میں آپ کو وہ کیا دے گا، تو وہ چیز مجہول ہے، تو اس میں جہالت ہے. نیز ہبہ اور ہدیہ اس کا بنا ہے تبرع اور احسان، لہذا اس میں عوض وغیرہ نہیں ہوتا. اگر عوض لائیں گے تو پھر تبرع اور احسان کہاں کا رہے گا. تو اس وجہ سے احناف کے نزدیک اور شوافی کے نزدیک بھی ہبہ بشرط العوض یہ بیع کے حکم میں ہے، اور یہاں پر ناجائز ہے کیونکہ اس کا عوض وہ مجہول ہے. تو اسی وجہ سے اگرچہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ بعض حضرات اس طرف گئے ہیں، لیکن ان کا یہ قول صحیح نہیں ہے. جی بڑھتے ہیں اگلے باب کی طرف. باب ما جاء في الشكر لمن احسن اليك وبه قال حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا الربيع بن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن ابي هريره رضي الله عنه قال. ہمیں روایت کی احمد ابن محمد نے، انہوں نے عبداللہ ابن مبارک سے، انہوں نے ربیع ابن مسلم سے، انہوں نے محمد ابن زیاد سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہ کرے وہ اللہ تعالی کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ عن ابی ابن ابی لیلہ وحدثنا سفیان بن وکیع حدثنا حمید بن عبد الرحمن الرؤاسی عن ابن ابی لیلہ عن عطیہ عن ابی سعید. ہمیں روایت کی حناد نے، انہوں نے ابو معاویہ سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے. دوسری سند سے سفیان نے روایت کی ہمیں سفیان ابن وکیع نے، انہوں نے حمید ابن عبد الرحمن رواسی سے، انہوں نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے عطیہ سے، عطیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کیا. وفی الباب عن ابی ہریرہ والاشعث بن قیس ونعمان بن بشیر، اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، اشعث بن قیس اور نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہم اجمعین سے روایات مروی ہے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. جی عزیز طلباء کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اس وقت مکمل ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تابعداری کرے. اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت جس بندے خدا کے ہاتھ سے دوسرے کو ملے تو اس بندے کا شکریہ ادا کرو. بس جب اس نے اس حکم میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کی تو اس نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا نہ کیا. دوسری بات اس میں یہ نا کہ جس آدمی کی عادت اور طبیعت اس طرح بن جائے کہ وہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا ہو، اسے کوئی چیز بطور تحفہ ہدیہ کے مل جائے تو وہ شکریہ ادا نہیں کرتا، تو پھر اس کی یہ عادت ایسی ہو جاتی ہے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکریہ حقیقت میں ادا نہیں کرتا. اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات کا سلسلہ وہ تو ہر وقت جاری رہتا ہے. زندگی کے ہر لمحے میں، چاہے ہم جاگ رہے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، کام کر رہے ہو، واک کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے، تلاوت کر رہے، زندگی کا ہر کام وہ اللہ کے احسانات میں کے بغیر وہ نہیں ہوتا. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ کی انعامات کو گننا چاہو بھی تو تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو اب ان چیزوں کو ایک عادی انسان، غافل انسان وہ بالکل خیال میں بھی نہیں لاتا کہ مجھے اس معاملے میں بھی
اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ شکر گزاری کرتے ہوئے جو الفاظ شکریہ کے ہم ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کے کرتے ہیں، تو ہم تو اس الحمدللہ کہنے کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے. لیکن بہرحال اللہ جل شانہ کو انسان کی عاجزی بہت پسند ہے. وہ جب اپنے رب کی حمد ثنا کرتا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو اس لیے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر انسان تبھی ادا کرے گا جب اپنی معاشرتی زندگی میں ہم ایک دوسرے کا چھوٹی چھوٹی چیزوں پر وہ شکریہ ادا کرتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی مزید اسی طرح ہمت اور توفیق وہ عطا کرتے رہیں گے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز اگلے باب میں ایک نئے درس کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.